بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبوں سے معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ وقت مقررہ کے اندر میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا، تو سوری بولنے کے بعد فوراً ہی اصل ٹاپک بات پر آتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہوئے، کہ پہلے جو میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ انڈین مسلم کے تعلق سے اس کے مسائل کے حل کے لیے اور اپنے قرآن و سنت کے راستے پر رہتے ہوئے اپنی تہذیب و ثقافت، مطلب اپنے کلچر اور سویلائزیشن اور اپنے ایمان کے ساتھ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں، اس متعلق باتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا تھا میں نے کہ قرآن و سنت بنیادی چیزیں، ہماری تاریخ بھی ہے، ہماری تاریخ شاندار تاریخ کہ ہم نے انسانیت کی تعمیر و ترقی کا راستہ کس طریقے سے اور کس درجہ کیا تھا، وہ سب تاریخ میں محفوظ ہے۔ تو اس تعلق سے باتیں، مطلب میں نے اپنے سماج کو، اپنے قوم کو اپنی تاریخ سے جوڑنے کی باتیں کی تھی۔ تو جابر ابن حیان، زکریا رازی اور ابن سینا کا نام لیا تھا میں نے۔ یہ اپنے دور کے فلاسفر، بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ تھے۔ ان کا نام یورپ کے کتابوں میں بھی ہے۔ تو میں ان کی باتیں اور ان کا نام، ان کا ذکر کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ ان سے بھی متاثر ہوں، ان سے بھی سیکھیں کہ کیسے انہوں نے بغیر کسی دوسرے کی تقلید کیے، کیسے اپنے راستے پر رہتے ہوئے، کیسے انہوں نے ترقی کے اعلیٰ منازل اور اعلیٰ معیار کو طے کیا۔ تو یہی میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم یورپ و امریکہ کی تقلید نہ کریں، بلکہ ترقی کے لیے ہمیں قرآن و سنت میں جو رہنمائیاں ملتی ہے، اسی رہنمائی پہ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنے اسلاف کے راستے سے، ہمیں اسلاف کے ذریعے سے اور اسلاف کی باتوں سے، ان کی شخصیات، ان کی زندگی سے ہمیں جو ترقی کے راستے ملتے ہیں، ہم اس راستے پہ آئیں۔ اور بہت سارے جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ترقی کے لیے یورپ اور امریکہ کی تقلید کر رہے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک سودا کر رہے ہیں کہ ہمیں ترقی تو مل جا رہی ہے، لیکن ہمارا ایمانی نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اپنی تہذیب و ثقافت، مطلب کلچر سویلائزیشن کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، جبکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی اور صحابہ کرام، تابعین نے، اتباع تابعین نے، اور بعد کے جو ہمارے اسلاف تھے، ہمیں کمپلیٹ ساری چیزیں دے کر چلے گئے، تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر یہ یورپ اور امریکہ ایک چیز پر بہت زیادہ فخر کر سکتے ہیں یا بہت زیادہ اپنا گردن اونچا کر سکتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، بے شک آپ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، لیکن ایک جگہ ہے، زندگی کا، دنیا کا ایک شعبہ ہے جہاں پہ آپ ہم سے کئی گنا پیچھے ہیں اور اس میں آپ تباہ ہے، وہ ہے فیملی لائف، گھریلو لائف۔ اس میں الحمدللہ ہم مسلمان ابھی بھی ان سے بہتر کنڈیشن پر ہیں اور اس پہ فخر کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو بچانے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان لوگوں کی تقلید کے چکر میں، ان لوگوں کو فالو کرنے کے چکر میں ہم اپنے گھریلو، فیملی اور جو ہماری سماجی زندگی ہے اس کو کہیں تباہ نہ کر لیں، اور یہ تباہ ہو رہا ہے اس کی تہذیب و ثقافت کو فالو کرنے کی وجہ سے، اس کے کلچر سویلائزیشن کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ تو باتوں کو سمیٹتا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں صرف عبادت نہیں ہے، قرآن میں صرف مذہب کی باتیں نہیں ہیں، اور ایک اور بات جو اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس میں جو مروجہ دینی تعلیم ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ قرآن اور ہمارا مسلمان کا جو رشتہ بھی ہے قرآن کریم سے، وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے بس اسے مذہبی کتاب سمجھ لیا ہے اور بس مذہبی اعتبار سے ہی ہم لیتے ہیں، جبکہ قرآن ایک مکمل انسانی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم کسی بھی زندگی کے کسی معاملے میں بھی ہم کیوں تقلید کر رہے ہیں مغرب کی؟ ہمیں ترقی چاہیے، سائنس چاہیے، فلسفہ چاہیے، وہ بھی قرآن سے ملے گا۔ تو قرآن کو آپ لینا ترقی کے لیے بھی، اور ایسی آیتوں کو ڈھونڈیں کہ کون کون سی آیتیں ہیں جو سائنس کے متعلق ہے، اور ہمارے اسلاف نے اس راستے پہ، شعبے میں بھی کیا کیا خدمات انجام دیے ہیں۔ ہمارے اسلام میں سے کون سے ایسے تاریخ داں ہیں، جغرافیہ داں ہیں، کون سے ایسے جو ہے جو کیمسٹری میں، بایولوجی میں ایسے ماہرین ہیں، آپ تلاش کریں۔ تو بس، اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، ایک اہم بات کی طرف توجہ دینا،
اور دلانا چاہوں گا کہ قرون اولیٰ میں اور ہماری جو پہلے کے زمانے میں جب مسلمانوں کا دبدبا تھا سائنس میں، تہذیب و ثقافت میں، ہر اعتبار سے ہم ایک لیڈرشپ کے لیول پر تھے. تو اس زمانے میں جو مدارس کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور جو معیار تعلیم تھا، اور موجودہ زمانے میں جو مدارس کا جو نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور معیار تعلیم ہے، یعنی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، سلیبس آف ایجوکیشن، اور اس تعلق سے تو آپ دیکھیں کہ کیا دونوں بالکل سیم ہے؟ نہیں سیم ہے. آج بھی علماء پڑھ کے نکلتے ہیں مدرسے میں، اور پہلے کے زمانے میں بھی علماء پڑھ کے نکلتے تھے مدرسے میں. وہ تاریخ آپ کمپیئر کر کے دیکھیے. مطلب کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس میں جو تعلیم ہے نا وہ بھی ناقص ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان مجبور ہو رہے ہیں سودا کرنے پر کہ ہمیں دنیاوی زندگی کے تعلق سے مدرسے سے یا دینی رہنماؤں سے ہمیں دنیاوی چیزیں، دنیاوی ترقی کے لیے یہاں سے ہمیں نہیں مل رہی ہے. ہم اس لیے ہم یورپ امریکہ کی تقلید کر رہے ہیں نا. مطلب عیسائیوں کی طرح، عیسائیوں کو بھی معلوم ہوگا آپ کو کہ عیسائیوں کے جو بھی مذاہب ہیں تو ان کا اپنا تہذیب نہیں ہے. مذاہب جمع کر لفظ میں نے کہہ دیا مذہب. تو عیسائیوں کا بھی جو مذہب ہے تو وہ اپنا، ان کا جو مذہب ہے تو وہ تہذیب کہاں سے لیتے ہیں؟ یورپ سے لیتے ہیں. مجبور ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی جیے نہیں، انہوں نے سارے کام نہیں کیے، بٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں کام کیا. شادی کر کے بھی انہوں کو دکھایا. بزنس تجارت زندگی کا ایسا کون سا شعبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے. پھر دوسری بات کہ ایک اور بات کہ سب سے مسئلہ ہوتا ہے کہ دین و دنیا کی تفریق. اس میں مسلمان الجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا دین ہے دنیا، تو یہ بھی دیکھیے عیسائیوں سے اور یورپ سے آئی ہے یہ چیز. ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ جو ہمارا دین ہے، دنیا ہے، بالکل ایک چیز ہے. صحابہ کرام سے ہم لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل دونوں ایک چیز ہے. جو ہمارے دین دنیا بالکل ایک ہی ہے. اور یہ بھی عیسائیوں، جب آپ تاریخ پڑھیں گے، یورپ کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ سائنس کو اور مذہب کو علیحدہ کیا گیا. بہت سارے سائنسدانوں کو مارا گیا، موت کے گھاٹ اتارا گیا. کیوں؟ الوجیکلی باتیں مل رہی تھی. بٹ ہمارا قرآن کریم تو الوجیکل نہیں، لوجیکل ہے بالکل. کوئی ایسی باتیں ہی نہیں ہیں جو کسی بھی اعتبار سے اس کو غلط ثابت کیا جا سکے. زندگی کے تعلق سے ساری باتیں سچی ہے. تو پھر کنٹراڈکشن کے شکار ہم کیوں ہو رہے ہیں عیسائیوں کی طرح؟ اور عیسائیوں کی طرح ہم نے کیوں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا دین الگ، دنیا الگ؟ اور جب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. اور پھر ترقی اگر کریں گے تو پھر ویسا ہی ہوگا انجام کہ ہم اپنے ایمان کو، قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ بیٹھیں گے. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. مطلب یہ ہے کہ دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اگر تم دو چیز کو چھوڑے رہو گے تو کبھی پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ ہے قرآن اور نبی کی سنت. لیکن ہو کیا رہا ہے موجودہ زمانے میں کہ ہم ترقی کے چکر میں زیادہ جو ویسٹرن کو فالو کرنے لگے تو ہم سے قرآن اور حدیث چھوٹ گیا، قرآن و سنت چھوٹ گیا. اس تہذیب پہ، اس سویلائزیشن پہ ہم نہیں رہے، اس کلچر پہ ہم نہیں رہے. تو کیا ہو رہا؟ گمراہ ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں دیکھیے گمراہی بھی ایسے کر رہی ہے کہ آخرت تو ہماری برباد ہو رہی ہے، دنیا بھی ہماری ایسی برباد ہو رہی ہے کہ ہمارا گھریلو نظام ٹوٹ رہا ہے، رشتہ داریاں پارے پارا ہو رہی ہے. کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کتنے جوڑے ٹوٹ گئے ہیں. طلاق بھی اب ہمارے یہاں بڑھنے لگے ہیں، بے حیائی، بے شرمی بھی بڑھنے لگی ہے. وہ ساری خرابیاں آنے لگی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہے جو آپ مغرب میں دیکھتے ہیں. مغرب کی طرح ترقی یا اس سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے. تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو امریکہ میں یا یورپ میں جو سائنسی انقلاب ہے، جو سائنسی ترقیاں ہیں، ان کی بنیاد بھی ہمارے اسلاف ہی ہے جو انہوں نے سکھایا ان کو. تو یہ ان کو لے کر کے اس میں ڈیولپمنٹ کیا، آگے بڑھایا، پروگریس کیا ان لوگوں نے. اور ہم طرح طرح کی خرابیوں میں اور فتنے میں مبتلا ہوتے گئے. ٹھیک ہے، آگے باتیں جو ہے کی جائے گی کہ کس طریقے سے ہم عروج سے زوال کی طرف آ گئے، اور وہ جو ایک وقت میں یورپ جو اندھ وشواس کا شکار تھا وہ کس طریقے سے ترقی کی طرف چلا گیا. اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. اور عیسائیوں پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، اس وجہ سے کہ اس کا اثر پڑا ہے دنیا پہ. اس کا اثر پڑا ہے ہمارے اوپر بھی، ہمارے سماج پر بھی. اتنا اثر پڑا ہے کہ ہماری سوچ ویسی ہو گئی ہے. دین و دنیا کی تفریق کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی ہے. ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ ایسا فرق نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا ویڈیو ہے، وعدے کے مطابق میں نے کیا ہے. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ یہ قیمتی باتیں پہنچے. اور جنہوں نے جو سودا کرنے پر مجبور ہو گئے ترقی کے لیے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے ایمان
کو وہ چھوڑنے لگے تو ان کو تک یہ پہنچے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے، تاکہ وہ اس طرح کے نقصان سے بچیں اور مکمل فائدہ اٹھائیں، وہ آخرت کا بھی فائدہ، ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ. تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے.